علم ہنر کے بغیر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. آپ علم کے ساتھ اگر ہنر کو بھی شامل کریں گے کہ جو تھیوری جو وہ کتابوں میں یا کلاس روم کے اندر جو سیکھتا ہے ٹھیک ہے. اس کو جب تک معاشرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے. تو اس وقت جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے. اگر وہ میتھی پڑھ رہا ہے, اگر وہ میتھی کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں کرے گا تو اس میتھی کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے, تو ماحول جو ہے نا اس کو دینا بڑا ضروری ہے. وہ ماحول جو ہے نا آپ اپنے گھر میں دیں, اپنی محلے میں دیں, اپنی گلی میں دیں, اپنے ولیج میں دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لائیو شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین. ناظرین, ہمارے اس لائیو شو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے لائف کے اندر جتنے بھی پروفیشن مختلف جو فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں, ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم آپ کو ریکارڈ کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے لائیو شو کے ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں علی اصغر صاحب, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCSD کے جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہیں علی اصغر صاحب. سب سے پہلے علی اصغر صاحب آپ کو ہم گلگت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. سر, جو ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. آپ اپنی تھوڑی پروفیشنل جرنی کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا, اور آپ کا جو ادارہ ہے NCSD کس حوالے سے کیا کچھ کام کرتا ہے. جی بہت شکریہ سمر صاحب, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میرا تعلق پاکستان کی سول سروس سے ہے, اور میں پچھلے 30 سال سے مختلف وزارتوں میں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. زبردست. اور موجودہ جو میری اسائنمنٹ ہے ایز DG NCHD, یہ تقریباً 2 سال سے میں اس ادارے کو لیڈ کر رہا ہوں. NCHD آج سے کوئی 24 سال پہلے یہ ادارہ بنا تھا, اور اس ادارے کا جو بنیادی مقصد تھا کہ وہ پاکستان میں جو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن ہے اس کے فروغ کے لیے, خواندگی کے فروغ کے لیے, بچوں کی جو تعلیمی نشو و نما ہے اس کے فروغ کے لیے, اور اسی طرح بہت سارے کچھ اور پروگرام بھی شامل تھے, لیکن مین جو فوکس تھا وہ خواندگی اور بچوں کی تعلیم پہ اس ادارے کا رہا ہے. تو اس ادارے نے اپنے قیام سے لے کے آج تک ہزاروں کی تعداد میں لٹریسی سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں کمیونٹی فیڈر سکول اسٹیبلش کیے ہیں, اور ابھی جو اس وقت یہ ادارہ ہے اسی کنٹینویشن میں یہ کام کر رہا ہے. اور اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ لٹریسی کے اوپر اور آؤٹ آف سکول بچوں کی انرولمنٹ کے اوپر ہے. تو یہ ادارہ خاص طور پہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری, گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر, ان کے علاقوں میں آؤٹ آف سکول بچوں کے لیے کمیونٹی فیڈر سکول کی شکل میں جو ہے نا یہ ادارہ آپریٹ کرتا ہے. اور اس وقت گلگت بلتستان میں ہمارے کوئی 153 ٹیچرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور آج اسی سلسلے میں جو ہے یہاں پہ آج ہم نے ایک 3 روزہ تربیت کا انتظام کیا تھا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا, تو آج اختتام پذیر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جو بنیادی طور پہ جو لٹریسی ہے, خواندگی ہے, اس کی ڈیفینیشن ہم اپنے پاکستانی کنٹیکس میں اگر ہم کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ کیا ایک بندہ پڑھا لکھا ہو لیکن پریکٹیکلی یا عملی میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس میں کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کیا اس کو ہم لٹریٹ پرسن کہیں گے؟ تو اس حوالے سے کیسے ہم بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ دنیا میں مختلف ممالک کے اندر جو ہے وہ لٹریسی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. ہمارے ہاں جو لٹریسی کی جو انٹرنیشنلی جو ریکگنائزڈ ڈیفینیشن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنا نام لکھ سکے, کچھ زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں اس کے بارے میں لکھ سکے, حساب کتاب جو ہے وہ اس کو آتا ہو, اور اسی طرح وہ جو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ جو مواد ہے اس کو پڑھ سکیں. تو اس کیٹیگری میں جو ہے ہم اس کو بنیادی خواندگی کہتے ہیں اور بیسک لٹریسی, اور اس کے بعد پھر اس کے درجے ہیں لٹریسی کو فردر جو ہے نا انہانس کیسے کیا جا سکتا ہے. تو دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت یونیسکو جو پروموٹ کر رہا ہے وہ ہے لائف لانگ لرننگ, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہر انسان کی
جو ایڈلٹ لوگ ہیں ان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل چیزوں کو سیکھنا، سکلز پروگرام ان کے لیے لے کے آنا، تو وہ سیکھنے کا ایک عمل جو ہے نا وہ تو مسلسل جاری رہتا ہے. تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے نئے شعبے آ گئے ہیں، ڈیجیٹل لٹریسی، فائنینشیل لٹریسی، انوائرمنٹل لٹریسی، ہیلتھ لٹریسی. تو ان ساری چیزوں کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا ہر انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ فی الحال جو 40% آبادی ہماری جو ناخواندہ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان میں. ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ہمارا ایک پورے پاکستان کے اندر ایک گراس روٹ لیول کا پروگرام ہے، جس کو ہم مختلف پاکستان بھر کی جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد سے ہم اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ناخواندہ افراد ہیں ان کو ہر پڑھا لکھا فرد، چاہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو یا معاشرے کا کوئی فرد ہو، تو وہ اس کے اوپر ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ناخواندہ شخص کو پڑھائے. اور NCHD ان کو جو ہے وہ مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے، وہ کتابیں پرووائڈ کرتا ہے، ان کی ٹریننگ کرتا ہے، ان کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور ان کی سرٹیفکیشن کرتا ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے. اور ہم انسینٹیو بھی دیتے ہیں وہ بچے جو یونیورسٹیوں کے اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں یا ایک ناخواندہ فرد کو خواندہ بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مل کے ان کے لیے کچھ ایوارڈ، کچھ ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ان کو کچھ نمبروں کا ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے، ان کو بینیفٹ بھی دیا جاتا ہے. میری اپنی آبزرویشن ہے، ہماری مشکل یہ ہے اس کورس میں پڑھا لکھا ہوں، مطلب میں PhD کرتا ہوں، اس کی نسبت اگر ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو جو ہمارے فور فادرس ہیں کم پڑھے لکھے تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے، ناخواندہ تھے، اس کے باوجود بھی اچھے تھے اخلاقی طور پہ، پریکٹیکلی ان کا کام اچھا تھا، ہم سے پڑھے لکھے لوگوں سے ہم سے اچھے تھے. اس کنٹیکس میں پھر لٹریسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو گیپ ہمارے اس وقت جو آ رہا ہے بیچ میں، ہم جو پڑھے لکھے لوگ جاہل ہم کہہ سکتے ہیں، ان سے جو ان پڑھ ہمارے جو فور فادرس تھے اچھے ہیں، اس قسم کی جو سچویشن ہے. اور آج کے دور میں ہماری جو جنریشن آ رہی ہے وہ تو اتنی ایڈوانس جا رہی ہے کہ وہ رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تعلیم کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہاں پہ اس وقت ایک بڑا گیپ آ رہا ہے اس کے درمیان. تو اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، کیسے بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں سمر صاحب، انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. تو جو ماحول گھر، سب سے پہلے جو ایک بچہ ہے اس کو سب سے پہلا ماحول اس کی ماں جو اور باپ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ماں باپ جتنا وقت دیں گے اس بچے کو، جتنی توجہ سے اس بچے کی پرورش کریں گے، تو یقیناً اس بچے کے کردار میں اور اس بچے کی عادتوں میں اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی. اسی طرح اس کے بعد اس کے بہن بھائیوں کا کردار ہے، ان کے رشتہ داروں کا کردار ہے، اس گھر میں رہنے والے تمام افراد جو اس گھر فیملی سے وابستہ ہیں، اس فیملی کا ایک کردار ہے اس بچے کی تعلیم و تربیت کرنے میں. تو اگر فرض کریں اس گھر میں کتابیں پڑھنے کا کے لوگ شوق رکھتے ہیں تو اس بچے تک بھی وہ شوق منتقل ہوگا. اگر اس گھر میں کوئی اور صرف کھیلنے کا شوق ہے تو وہ بچہ کھیلوں کی طرف راغب ہوگا. تو بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. جس طرح کا ماحول دیں گے تو بچہ نہ صرف گھر کا، اسکول کا، کمیونٹی کا، پورے معاشرے کا ایک رول ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں. تو یہ اس لیے بہت ساری چیزیں اب معاشرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لائبریریوں کی جگہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز آ گئی ہیں. بہت سارا اب جو ہے نا وہ کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہوتا تھا، جو گھروں میں یا محلے کے اندر یا کمیونٹی لائبریریز ہوتی تھی یا اسکول کی لائبریریز ہوتی تھی، تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رجحان اتنا نہیں رہا. لیکن اگر ہم اس کو پروموٹ کریں اور بچوں کو پابند کریں کہ وہ کم از کم اپنی جو نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ یہ کتابیں پڑھنے کا شوق بھی شامل کر لیں، تو یقیناً اس سے بچے کے کردار کے اوپر اور بچے کی اچھی عادات کو ڈیولپ کرنے میں مدد ملے گی. اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے سر، آج کے دور میں بات ہوتی ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن بھی ضروری ہے. تعلیم ہی ہم کسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کا جو مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، تو اس سے جو ایکسپیکٹیشن ہے معاشرے کی، یا آپ کہہ لیں کہ قدرت کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں، وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات سے بہتر وہ پرفارم کریں. اور اسی لیے اس کو اس قسم کے
اس کو جو فیکلٹیز دی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، یہ بہت ساری جو باقی مخلوقات ہیں اس کے پاس وہ اس طرح کی فیکلٹیز نہیں ہیں. تو یہ جو صلاحیتیں ہیں، جو بولنے کی صلاحیت ہے، جو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہ ساری صلاحیتیں اگر یہ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے تحت اس کو استعمال میں لاتا ہے تو یقیناً اس علم کا وہ علم نافع بن جاتا ہے، اس علم کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے اور پورے ملک کے لیے یا پوری سوسائٹی کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. وہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک تعلیم یافتہ شخص اپنی کردار سازی کے اوپر توجہ دے سکے گا اور وہ اپنی عادات کو اچھا کر سکے گا اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے کے دیگر افراد کے لیے وہ مفید ثابت ہوگا اور ایک اچھا شہری بن کے وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرے گا اور ایک دوسرے کے کام آئے گا، ایک دوسرے کی مدد کرے گا، فائدہ مند ہوگا. تو یہ ہے علم کا فائدہ. تو ایک جاہل شخص جو ہے یا جو علم سے دور ہے ان کو ان ویلیوز کا، ان اقدار کا، ان چیزوں کا شاید اتنی جلدی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے. تو اس وجہ سے وہ محروم رہے گا کہ وہ ایک مفید شہری یا اچھا شہری، وہ یقیناً وہ ہو سکتا ہے وہ کردار کے لحاظ سے بہت اچھا ہو لیکن ان علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا زبردست. ایک چیز سر، ہماری جو نئی نسل ہے ان کا ایک آج کے دور میں سوال ہوتا ہے کہ ہم جو تعلیم ہے اس کو بجائے ہم اسکل کی طرف جانا چاہتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں. وہ آج بھی سے ہی پیسوں کے پیچھے لگے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جائے کہ وہ پیسوں کے پیچھے لگے رہے؟ تو کیا ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں گے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم ہنر کے بغیر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، آپ علم کے ساتھ اگر ہنر کو بھی شامل کریں گے کہ جو تھیوری جو وہ کتابوں میں یا کلاس روم کے اندر جو سیکھتا ہے ٹھیک ہے، اس کو جب تک معاشرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے، تو اس وقت جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، اگر وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، اگر وہ میتھمیٹکس کا استعمال اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں کرے گا تو اس میتھمیٹکس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی لینگویج سیکھ رہا ہے، اس لینگویج کا استعمال وہ سوسائٹی میں نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو لینگویجز ہیں، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو اب مثال کے طور پر معاشرتی علوم ہے یا سوشل سٹڈیز ہے، اس کے اندر جو ہے نا زراعت بھی ہے، اس کے اندر ماحولیات بھی ہے. تو وہ جو تھیوری پڑھے گا اس کا جو ہے نا عملی تقاضا جب تک وہ پورا نہیں کرے گا، اس کو اپنی معاشرے میں اپلائی نہیں کرے گا تو اس نظریاتی علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے نظریاتی علم کو جب تک وہ عمل میں نہیں ڈھالے گا اس وقت تک جو ہے نا اس علم کا فائدہ نہ صرف نہ اس کو فائدہ ہوگا نہ معاشرے کو فائدہ ہوگا. تو لہذا یہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے تحت جو تھیوری اور پریکٹس ہے ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. کنیکشنز ہونے چاہیے. اچھا سر، ایک لاسٹ میں اگرچہ سوالات زیادہ ہیں، انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. آج کے ہم اس کارپوریٹ اس میں دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، کمرشل ہو گئے ہیں. پیرنٹس بھی جو ہے وہ ٹوٹلی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. یہ ہمارا سوشل ایک ایشو ہے پوری سوسائٹی کا. اس کا حل ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ جی وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی کہ جب تک ہم ایک توازن نہیں قائم کریں گے، ایک بیلنس نہیں قائم کریں گے ان چیزوں کے اندر، تو یہ ہر جو شخص امپاورڈ ہے، ایک بچے کے لیے جو ہے نا اس کے ماں باپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنا بیلنس قائم کرتے ہیں. یہ بچے کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ والدین کی، اساتذہ کی، معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی تعلیم و تربیت میں وہ کتنا توازن پیدا کرتے ہیں اور بچے کو وقت کتنا دیتے ہیں، بچے کو کتنا اس کی تعلیم و تربیت پہ کتنا وقت دیتے ہیں اور اس کو ہیلپ کتنا کرتے ہیں. تو جتنا وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اتنی ہی ویلیو ایڈ ہوتی جائے گی اس بچے کی تعلیم و تربیت میں اور وہ اتنا ہی مفید شہری بن سکتے ہیں. اور جتنا آپ ان سے فاصلے پہ رہیں گے اور جتنا آپ دور رہیں گے، جتنا آپ کمیونیکیشن گیپ رکھیں گے تو اتنا ہی اس بچے کو جو ہے نا وہ نقصان ہوگا اور وہ بچہ جو ہے نا اتنا ہی سیکھنے کے عمل سے اور کارآمد شہری بننے کے عمل سے محروم رہے گا. اچھا سر، بچوں کی اس میں ایک چیز، کیونکہ آج کے دور میں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بچے کس طرح جو ہے وہ لرن کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا کوئی جدید ریسرچ ہمیں کوئی نئی چیز بتاتی ہے کہ کس طرح بچوں کو ہم اٹریکٹ کریں کہ وہ کھیل کود میں یا اس طریقے سے سیکھیں؟
جی بالکل، اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ بچہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، تو ماحول جو ہے نا اس کو دینا بڑا ضروری ہے. وہ ماحول جو ہے نا آپ اپنے گھر میں دیں، اپنی محلے میں دیں، اپنی گلی میں دیں، اپنے ولیج میں دیں، جس مسجد میں وہ جاتا ہے وہاں پہ وہ دیں. جس قسم کا ماحول، جس قسم کا کریکٹر اس کو دیکھنے میں ملے گا، جس قسم کے استاد ملیں گے، جس قسم کے ماں باپ ملیں گے، جس قسم کے محلے دار ملیں گے، جس قسم کی سوسائٹی ملے گی، تو وہ بچہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے گا. تو لہذا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں پوری سوسائٹی وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس لیے اگر ایک توازن کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز اپنا رول ادا کریں گے تو یقیناً جو آپ کا سوال ہے کہ بچہ کیسے جو ہے نا وہ ایک اچھا مفید شہری بن سکتا ہے اور تعلیم و تربیت بہتر انداز میں سیکھ سکتا ہے، وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ماں باپ بھی اپنا کردار ادا کریں، اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کریں، جو سوسائٹی ہے، جو کمیونٹی ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. تو اور اسی طرح اسٹیٹ کے جو دیگر ادارے ہیں، ایون ہمارا میڈیا بھی اس میں ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے. تو جو کنٹینٹ اس بچے کو پڑھنے کو ملے گا تو بچہ اپنی شخصیت کو، اپنے خیالات کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالتا جائے گا. بہت بہت شکریہ سر. ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ ہم جی انٹریکشن میں رہیں گے. لاسٹ میں کوئی پیغام کی شکل میں والدین کے لیے یا کوئی بات رہ گئی ہو جس پہ کوئی آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری پبلک کو، ہماری عوام کو، ہماری نئی نسل کو جاننی چاہیے، کوئی پیغام؟ جی میرا پیغام یہی ہوگا کہ جو یہ تعلیم کے فروغ کے لیے اور کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ہم سب مل کے کوشش کر رہے ہیں، تو تمام سٹیک ہولڈرز جو کہ جس میں والدین، جس میں اساتذہ اور جس میں سوسائٹی کے تمام افراد، تو ان کا ایک کردار ہے اور ان سب کو مل کے یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کوئی بچہ جو ہے وہ تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی بچہ اسکول جانے سے محروم نہ رہے، اور کوئی شخص وہ جو ہے وہ ناخواندہ جو ہے نا وہ نہ ہو، اور تمام لوگ جو ہے نا وہ خواندہ ہوں اور پڑھے لکھے ہوں اور اسکل سیکھنے میں ان کی تمام معاشرہ ان کی مدد کرے. تو میرا پیغام سب سٹیک ہولڈر سے یہی ہے کہ تمام مل کے اپنا اپنا کردار احسن طریقے سے سر انجام دیں. زبردست، بہت بہت شکریہ. ناظرین، لاسٹ میں سر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یقیناً جو تعلیم ہے وہ ایک روشنی ہے. اللہ نے بھی ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کر کے سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے کچھ کرنا چاہیے جس سے ہم سب کا جو ہے وہ فائدہ ہو. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.